سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے ایک تجرباتی ماڈل سے یہ کھوج لگایا ہے کہ آخر دنیا سے ڈائناسور کی نسل کیسے مٹ گئی، جبکہ ان کی تعداد ایک اندازے کے مطابق کروڑوں میں تھی اور کرۂ ارض پر ان کا راج تھا۔ یہ نظریہ پہلے سے موجود ہے کہ ایک بڑے شہاب ثاقب کے زمین سے ٹکرانے کے نتیجے میں اتنی توانائی پیدا ہوئی اور اس قدر گرد و غبار اٹھا جس میں زمین پر جانداروں کا زندہ رہنا ممکن نہ رہا اور ڈائناسور کی نسل مٹ گئی۔ تاہم اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس شواہد موجود نہیں تھے۔ جزیرہ نما میکسیکو کے جس علاقے میں خلا میں بھٹکتا ہوا شہاب ثاقب ٹکرایا تھا، وہاں ایک بہت بڑا اور گہرا گڑھا آج بھی موجود ہے جسے چیکسویل کریٹر کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین سے ٹکرانے والی اس خلائی چٹان کا قطر 11 سے 81 کلومیٹر کے درمیان تھا۔ اب امپیریل کالج آف لندن کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے 6.5 کروڑ سال پہلے کی دنیا کا ایک کمپیوٹر ماڈل تیار کر کے اس سے ایک بہت بڑے شہاب ثاقب کے ٹکرانے کا مشاہدہ کیا، جس نے کرۂ ارض کے ماحول کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ماڈل یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب شہاب ثاقب 60 ڈگری سے زمین سے ٹکرایا تو زمین کی سطح اور فضائی ماحول پر شدید اثرات مرتب ہوئے اور کرۂ ارض کا منظر کلی طور پر تبدیل ہو گیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ شہاب ثاقب ٹکرانے سے اربوں ٹن سلفر گیس پیدا ہوئی، جس نے سورج کی کرنوں کو زمین پر پہنچنے سے روک دیا۔ اس سے زمین پر نیوکلیائی سرد دور کا آغاز ہوا، جس نے ڈائناسور کی پوری نسل اور کرۂ ارض پر موجود 75% حیات کو ختم کر دیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ سائنسدانوں نے شہاب ثاقب کے زمین سے ٹکرانے اور اس کے اثرات سے متعلق ڈیٹا کا 3D تصویری شکل میں مشاہدہ کیا، گویا وہی منظر دوبارہ پیدا کیا تھا جو 6.5 کروڑ سال پہلے پیش آیا تھا۔ 3D کا یہ ماڈل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فیسٹیول کونسل کے ہائی پرفارمنس کمپیوٹر لیب میں تیار کیا گیا۔ اس ریسرچ کی قیادت امپیریل کالج کے سائنسدانوں نے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ ہوا وہ ڈائناسورز کے لیے ایک بدترین صورتحال تھی۔ شہاب ثاقب کے ٹکرانے سے آب و ہوا کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھنے والی گیسیں انتہائی غیر معمولی مقدار میں خارج ہوئیں، جس سے تباہی کے ایک ایسے سلسلے نے جنم لیا جو ڈائناسور کی نسل کے خاتمے پر ختم ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شہاب ثاقب زمین سے ایک ایسے زاویے سے ٹکرایا تھا جو تباہ کن تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ماڈل یہ بتاتا ہے کہ شہاب ثاقب انتہائی ترچھے زاویے سے زمین سے ٹکرایا تھا۔ ہمارا اندازہ ہے کہ یہ زاویہ 60 ڈگری تھا جو بہت تباہ کن ثابت ہوا۔ ہمارا ماڈل یہ بھی بتاتا ہے کہ شہاب ثاقب شمال مشرق سے آیا تھا۔ ان عوامل کی بنا پر زمین سے بڑے پیمانے پر گرد و غبار اڑ کر پورے فضائی ماحول میں بکھر گیا، جس نے سورج کی کرنوں کا راستہ روک دیا اور ایک طویل سرمائی دور کا آغاز ہوا۔ میکسیکو کے جس علاقے میں شہاب ثاقب گرنے سے چیکسویل نامی بہت بڑا گڑھا پڑا تھا، آج وہ سیاحت کے لیے کھلا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس کی تہہ میں مسامدار کاربن کے مرکبات اور چٹانیں ہیں جن میں کاربن ڈائی آکسائیڈ، گندھک اور پانی ہے۔ امپیریل کالج یونیورسٹی کے ماہرین نے شہاب ثاقب گرنے سے پیدا ہونے والے گڑھے کی شکل و شبہات اور اس کی سطح کے مواد کا معائنہ کیا اور اس ڈیٹا کا کمپیوٹر ماڈل میں استعمال کر کے شہاب ثاقب گرنے کے اثر اور اس کی سمت کا تعین کیا۔ سائنسدانوں نے مزید تجربے کے لیے تقریباً 200 کلومیٹر چوڑے گڑھے میں ڈرلنگ کر کے چٹانی نمونے حاصل کیے، جن سے پتہ چلا کہ شہاب ثاقب کے زمین سے ٹکرانے کے نتیجے میں توانائی کی بہت بڑی مقدار خارج ہوئی۔ وہ اتنی قوت سے زمین سے ٹکرایا تھا کہ اس کے مرکزی حصے کی چٹانیں ٹوٹ پھوٹ گئیں اور ان کے ٹکڑے زمین کے نیچے 30 کلومیٹر تک بکھر گئے۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ اس تحقیق سے ہمیں نہ صرف یہ پتہ چلا کہ شہاب ثاقب نے ڈائناسور کی نسل کے خاتمے میں کس طرح کردار ادا کیا، بلکہ یہ جاننے میں بھی مدد ملی کہ دوسرے سیاروں پر بڑے بڑے گڑھے کس طرح بنے ہوں گے۔
اب سائنسدان یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ شہاب ثاقب کے ٹکرانے سے ہی ڈائناسور کی نسل کا خاتمہ ہوا تھا، کیونکہ اب ان کے پاس ثبوت موجود ہیں۔ دن کی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم روزانہ آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو لاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔